نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گفتگو کی تھی اس کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ دوسری ہجرت حبشہ سن 7 نبوی کو یہ واقعہ ہوا تھا، جس میں 83 مرد اور 18 یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ ان حضرات نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ 25 عورتیں تھیں، تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی بادشاہ کے دربار میں۔ تو یہ 83 مرد اور 18 یا 25 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ان کا نمائندہ لیڈر اور بڑا کون تھا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی نمائندگی یہی کر رہا تھا۔ تو اس نے بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے الفاظ کیا تھے، وہ تقریر کیا تھے، اس کا خلاصہ بتاتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، بت پوجتے تھے یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بدکاریاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے ہم نے رسول بھیجا، جس نے ہم سے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے منع کیا، یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ، پاک دامن عورتیں اس پر الزام نہ لگاؤ، زنا وغیرہ کی تہمت نہ لگاؤ۔ اور ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، ہم پر زمین تنگ کر دی گئی، ہم نے آپ کے ملک میں رہنا پسند کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے پاس ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے اس رسول پر ایمان لایا، اس نے جو باتیں کی تھی وہ اچھی باتیں تھی، وہ باتیں تھی کہ انسان کا ضمیر وہ باتیں وہ مان جاتا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، عورتوں کی عزت کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، یہ اچھی باتیں تھی۔ اس نے ہمیں بتا دیا، ہم نے اس پر عمل کیا، اس پر ایمان لایا، تو قوم نے کیا کیا؟ ہمیں نکال دیا، ہم پر زمین تنگ کر دی۔ تو اس لیے بادشاہ کو کہا کہ ہم نے آپ کے ملک یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، ہم نے آپ کے ملک میں رہنا پسند کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ تقریر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں کی۔